السلام علیکم دوستو، ساس اور بہو کے جھگڑوں میں حکیم کی حکمت بھری دوا۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی زینب کی شادی ہوئی اور اس کو ساس ایسی ملی کہ اللہ کی پناہ، چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید کرنے والی، سمجھانے والی، بجانے والی۔ میاں بیوی آپس میں بہت خوش تھے، مگر ساس ہر وقت کوئی نہ کوئی مشورہ دیتی تھی، کوئی پوائنٹ نکالتی تھی جس سے اس بچی کا دل دکھتا تھا۔ چنانچہ ایک سال جب اس نے گزارا تو اس نتیجے پر یہ پہنچی کہ اس ساس کی موجودگی میں میری زندگی کبھی خوش نہیں گزر سکتی۔ تو اس کے دل میں ایک نفرت آ گئی، ساس کی اناد آ گیا۔ یہ ایک آنکھ اپنی ساس کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس کا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور یہ بوڑھی عورت اندر اتر جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ ایک دن یہ بیمار تھی تو حکیم کے پاس گئی دوائی لینے کے لیے، تو وہاں اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ حکیم صاحب سے میں کوئی ایسی دوائی لے لوں جس کی وجہ سے میری ساس مر ہی جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے رو دھو کر حکیم کو بتایا کہ میں بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ میری ہیلپ کرے، مجھے کوئی دوائی ایسی دے جو میں ساس کو کھلاؤں اور میری جان چھوٹ جائے۔ حکیم سمجھدار تھا، اس نے کہا بہت اچھا، میں تمہیں دوائی دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر ایسی دوائی دی کہ فوری اثر کرے تو تمہارے نام لگ جائے گا، تمہارے اوپر لوگ شک کریں گے، تم اس کی قتل کرنے والی بن جاؤں گی۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو حکیم نے کہا میں ایک ایسی دوائی دیتا ہوں کہ جو سلو پوائزن بزنس، ہلکا زہر، اس میں 1 سال لگ جائیں گا، اور 1 سال میں یہ عورت اندر سے اتنی کمزور ہو جائیں گی کہ مر ہی جائیں گی۔ وہ بہت خوش ہو گئی کہ اچھا ایسی دوائی مجھے دے دے۔ چنانچہ حکیم نے ایک دوائی ایسی دے دی اور کہا کہ اس کو وقتاً فوقتاً کھلاتی رہنا، اور 1 سال کا عرصہ ہے، تمہاری جان چھوٹ جائیں گی۔ اب دلہن سمجھی تھی کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ حکیم صاحب نے ایک مشورہ اور دیا کہ دیکھو، چونکہ یہ کام آپ خود کر رہی ہو تو کوئی آپ کو مجرم نہ سمجھے، اس لیے آپ کوشش کرو کہ اس بوڑھی کی خدمت زیادہ کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا والے بھی دیکھیں کہ تم تو اس کو بہت اہمیت دیتی تھی، خدمت کرتی تھی، اچھا وقت گزارتی تھی، تو تمہارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ بات بھی اچھی لگی، چنانچہ یہ آئی۔ اب اس نے اپنی ساس کو وہ دوائی دینی شروع کر دی، مگر ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے ساس کو اب ذرا زیادہ وقت دینا شروع کر دیا، اس کا خیال رکھتی، ان کی بات مانتی، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی، تاکہ ساس بھی کہے کہ اس نے مجھے بہت محبت دی، اور خاوند بھی یہی سمجھے کہ میری بیوی نے تو اس کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ اچھا بننا چاہتی تھی تاکہ قتل کا الزام اس کے سر پر نہ آئے۔ 1 سال اس نے خوب محنت کی اور اپنی ساس کی خدمت کر کے اپنے خاوند کو بھی خوش کیا اور اپنی ساس کو بھی خوش کیا۔ لیکن جب 1 سال گزرنے کے قریب آیا تو جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی تھی کہ اب میری ساس مر جائیں گی، اب اس کے دل کو خوشی کے بجائے غم ہوتا، چونکہ اب قریب ہونے کی وجہ سے اس کے اندر محبت ہو چکی تھی، یعنی بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ 1 سال کے بعد وہ روتی ہوئی پھر حکیم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پلیز آپ مجھے اس زہر کا کوئی تریاق دے دے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری ساس مرے، وہ اتنے میرے ساتھ اچھی ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ اتنی پرسکون ہوں کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ فوت ہو جائے۔ جب اس نے یہ کہا تب حکیم صاحب نے بتایا کہ بہت اچھا، میں نے اس کو زہر نہیں دی تھی، ایک عام دوائی دے دی تھی تاکہ تمہارے دل کو تسلی رہے، لیکن میں نے تمہیں جو نصیحت کی تھی
کہ ساس کی خدمت کرو، وقت دو، اس کی بات مانو، اصل تو یہ بنیادی تھی۔ پہلے تم نے انویسٹمنٹ یعنی کچھ لگایا نہیں تھا، تمہیں اس کی ہر بات بری لگتی تھی، وہ تمہیں سمجھاتی تھی تمہارے فائدے کی نیت سے اور تمہیں زہر چڑھتا تھا۔ اب جب تم نے اپنے آپ کو سمجھا کر اس کی خدمت کرنی شروع کر دی تو اب تمہارے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔ اب تم پریشان نہ ہونا، تمہاری ساس ابھی نہیں مریں گی، اپنی طبی زندگی گزاریں گی۔ اب اس لڑکی کے آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے۔ یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ تو سوچئے کہ عورت اگر تھوڑا سا اپنے دل کو صبر دے اور پھر خدمت کرے، محبت تقسیم کرے تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی موافق ہو جاتے ہیں۔ ساس پہلے بھی اچھا چاہتی تھی، سمجھاتی تھی، لیکن یہ حساس بہت ہو گئی تھی، بات ہی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اب اس نے اس کی بات سننی شروع کر دی تو ساس بھی بیٹیوں کی طرح اس سے محبت کرنے لگ گئی۔ چنانچہ اس لڑکی اور اس کی ساس کے درمیان محبت مثال بن گئی۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔